لیکن ایک بات بہت ضروری ہے جس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کی تاریخ مقرر نہیں کرتے۔ یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور بھائی اگر زکوٰۃ کی آپ تاریخ مقرر نہیں کریں گے تو زکوٰۃ میں گڑبڑ ہو جائے گی، زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہو۔ اور تاریخ بھی اسلامی مقرر کرنی چاہیے، کیونکہ انگریزی میں دنوں میں سال کے لحاظ سے فرق آتا رہتا ہے۔ اسلامی تاریخ مقرر کریں اور ہر سال اس تاریخ پہ اپنی تمام مالیات کا حساب مکمل کر لیا کریں۔ مثلا یکم شعبان ہے، آپ نے 10 دن پہلے سے اپنی تمام مالیات کا حساب کرنا شروع کر دیا، اور یکم شعبان کو آپ کی مالیت کا حساب ہو گیا کہ آپ کی کل مالیت اتنی ہے اور اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ بس یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا اور آپ نے زکوٰۃ پہلے دے دی، زکوٰۃ کا حساب پہلے کریں، تو 2-3 دن کے اندر جو رقم آئی اس میں بھی تو زکوٰۃ فرض تھی، وہ کیوں نہیں کی؟ ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں۔ اگر ایک آدمی مالدار ہے اور 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اس کے اندر اور مال بھی شامل ہو گیا تو اس کو بھی دیگر مال کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ دیں گے۔ اگر اس زکوٰۃ کی تاریخ سے 1 دن پہلے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی اور اس میں لاکھوں روپے لگا دیے اور اس کو 1-2-3 مکان بھی دے دیے تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ سے نکل گئی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اس لیے کہ اگر ہر مال پہ زکوٰۃ پہ سال لگانا لگ گیا تو پھر تو کام ہو جائے گا، پھر کیسے حساب کرے گا آدمی؟ تو شریعت نے آسانی کی ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کرو اور اس زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے جتنا مال شامل ہو گیا، جس دن زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس کو سب کو شامل کر کے ٹوٹل کر لو، اور اس زکوٰۃ کی تاریخ سے بھی جتنے پہلے خرچ ہو گیا سو خرچ ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں، چاہے 1 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، 5 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، 20 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ تاریخ مقرر نہیں کریں گے تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ زکوٰۃ ممکن نہیں ادا کرنا صحیح طریقے سے۔ تو یہ بہت بنیاد، اور اب تک اگر تاریخ مقرر نہیں کی تو آئندہ مقرر کر لینا چاہیے کہ اس تاریخ کو میں اپنی تمام مالیات کا حساب ہر سال کروں گا۔ پھر بے شک اس کو 1 مہینے کے اندر آہستہ آہستہ اپنی ساری زکوٰۃ دے دے، 2 مہینے کے اندر دے دے، بلکہ اس سے بھی اچھی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے پورے 12 مہینے، جب بڑی زکوٰۃ ہوتی ہے نا پورے سال، اور جب یکم شعبان آئے گا تو آدمی حساب کر سکتا ہے کہ میری زکوٰۃ بنتی تھی 1 کروڑ روپے اور الحمدللہ میرے تو 90 لاکھ ادا ہو گئے، وہ میں دے بھی دیے، اب پیچھے رہ گئے 10 لاکھ، وہ جلدی سے 10-15 دنوں کے اندر وہ بھی نمٹا دے، مرنے کا پتہ کوئی نہیں، میرے ذمے کیوں فرض باقی رہے بھائی، اور میں اپنے اوپر یہ وبال کیوں دے کے چلا جاؤں دنیا کے اندر سے؟ اللہ نے مال دیا تو فرض ہے، اس کا حق ہے۔ تو بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے سے پورا سال زکوٰۃ دیتا رہے، نہ یہ کہ سال پورا ہو گیا اور اب زکوٰۃ دینا شروع کر دی اور پورا سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ اب بھی اس کے پاس پڑی ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو جتنا جلدی ہو سکے اسے نکال دے۔ تو اگر ایسا نکالنا چاہتا ہے، بڑی زکوٰۃ ہے، تو اس کی پھر بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے کے لحاظ سے، ہر 15 دن کے لحاظ سے پہلے سے نکالنا شروع کر دے، اور جب وہ تاریخ آ جائے اور اپنی کل مالیات کا حساب کر لیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، اور الحمدللہ میں نے تو 1 کروڑ دے دی اور بنتی تھی 98 لاکھ، میں نے تو زیادہ دے دی، ارے میاں زیادہ دے دی تو صدقہ ہو گیا، اور اگر آپ صدقہ نہیں دینا چاہتے تو اس کو اگلے سال سے آپ مینیج بھی کر سکتے ہیں، اگلے سال سے بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ اگلے سال آپ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کم دیجیے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ اب درست نہیں ہوتا کہ بس اوقات 1 سال اور گزر جاتا ہے اور پچھلے سال کی زکوٰۃ بھی اب تک پڑی ہوئی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس مال میں زکوٰۃ کی رقم مل جائے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ ہلاک کا یہ کہ ضائع ہو جائے گا یا برکت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ دونوں صورتیں ہیں کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور زکوٰۃ لے رہا ہے،
تو اس کے مال میں زکوٰۃ کی رقم مل گئی نا، اس کا اپنا حلال مال بھی خطرے میں چلا گیا، وہ بھی ضائع کر دیا اس نے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ بنی اور اس نے پوری ادا نہیں کی، اور ظاہر ہے جب تک وہ مال زکوٰۃ کا رہا ہے اس کا مال خطرے سے دوچار رہے گا، خطرہ ہے، نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، بہت ہی بنیادی چیزیں، اور یہ فریضہ ہے، فریضہ۔ دیکھو میاں، سارا لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کر دو، ہاں خیرات کر دو، یہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فرض ہے۔ ایک آدمی بہت نفل پڑھا، رات بھر نفل پڑھتا رہے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو اس کی بزرگی کسی کام کی نہیں ہے، اس کی یہ بزرگی کسی کام کی نہیں ہے۔ پہلے فرض ہے، ہاں فرض کے بعد سبحان اللہ کوئی آدمی رات بھر نفل پڑھتا ہے، بہت مبارک۔ کوئی آدمی فریضہ زکوٰۃ کے بعد صدقہ خیرات کی کثرت کرتا ہے، کرنی چاہیے، بہت مبارک۔ لیکن زکوٰۃ کا حساب ہی نہ کرے، زکوٰۃ پوری ہی نہ ادا کرے اور یہ خیال کرے کہ میں تو صدقہ خیرات کرتا رہتا ہوں نا میاں، یہ نہیں۔ زکوٰۃ کا فریضہ ضروری ہے، وہ فرض ہے۔ نفلی صدقہ خیرات فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، ہاں اس کی کمی پیشی پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پورا ادا کرے۔ جیسے ہم فرض نماز تو پڑھیں نا، پھر نفل پڑھتے ہیں، جو تھوڑا بہت بے خیالی سے نماز پڑھ لی، بے دھیانی سے نماز پڑھ لی، خشوع کے بغیر نماز پڑھ لی، اس کمی کو ہماری نفلی عبادت پوری کر دیں گے، نفلی عبادت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں زکوٰۃ کا معاملے میں، کہ وہ جن کن مالوں پر وہ فرض ہوتا ہے اور سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور اس سال کی تاریخ بھائی مقرر کرنا، اپنی ڈائری میں آدمی لکھ لے تاکہ ہر سال اس تاریخ تک اپنی مالیات کا حساب مکمل کر لے۔